بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے گناہوں کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن پہلے نعت پاک شامل کرتے ہیں اور محمد طیب الرحمان ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی، مختصر وقت میں اپنی حاضری لگوائیے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. کہ غم کیوں میرے پاس آئے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہ کیوں انہیں دوں میں سزائیں، کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. آپ کے ہوتے ہوئے اور سرکار کے ہوتے ہم کس کو سنانا ہے، کیونکہ اللہ کا پتہ بھی حضور کی ذات نے ہمیں دیا ہے، اور سرکار کی اتباع کرنا، حضور سے پیار کرنا. در حقیقت اللہ نے فرمایا اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میرے رسول کی اطاعت کرو. ہمارا آج کا موضوع بھی یہ ہے کہ خود احتسابی جب ہم کرتے ہیں، توبہ کی طرف انسان آتا ہے، خود احتسابی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں نے علامہ صاحب سے، ہمارے دونوں علماء اکرام جو تشریف فرما ہیں، میں نے یہی سوال رکھا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اس پہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے. جس طرح میں نے کال بھی بیان کیا آپ کو راؤ انعام صاحب کی بلا کا کہ غلطی سے ہوتی ہے، تو گناہ پہ انسان جو ہے وہ ایک ڈیٹائی سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ندامت ہے، شرمندگی ہے، رونا آ گیا، رب کی خشیت طاری ہو گئی کہ میرا کیا بنے گا اس جہان جا کے، مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس شخص کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا، یہاں پہ میں آپ کی بات میں ہی ایڈ کرنا چاہوں گی سوال کہ ایک شخص غلطی سے پہلا گناہ کرتا ہے، اس کے بعد جو گناہ کرتا ہے وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اس حوالے سے بھی واضح کر دیجیے گا، ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ انسان گناہ جان بوجھ کے کرے، سہون کرے، دونوں صورتوں میں معافی ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر یہ مخلوق گناہ نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ جلالہ ان کو ختم کر دیتے اور ایسی مخلوق لے کر آتے
جو گناہ کرتے پھر توبہ کرتے، گناہ کرتے پھر توبہ کرتے، گناہ کرتے پھر توبہ کرتے۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پسند کرتی ہے، اور دوسری بات حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، زاہد ہے، عابد ہے، وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ وہ سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور سر سجدے میں رکھ کے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل و جو تحمید ہے اس کا وہ بار بار ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس بندے سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو گناہ کر کے ندامت کا آنسو بہاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں 100 بندوں کو قتل کرنے والا شخص اگر بخشا جا سکتا ہے 100 بندوں کو قتل، اور 2 باتیں میں اس کے ساتھ اور ایڈ کر دوں کہ تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل تھا، جس کو بعد میں معافی دے دی گئی، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اگر آپ ان کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت اس حد تک ہے۔ وہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا، اور ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، کیا اللہ کی ذات مجھے معاف کر دے گی، میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت آتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، شرک نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے شاید معاف کر دے۔ تو اس نے کہا یہ شاید والی کیا بات ہے، بات واضح ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں یعنی قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں شاید والی کیا بات ہے۔ دوسری آیت بھیجی، اس نے کہا جی اس میں بھی کوئی واضح بات نہیں ہے، واضح میرے ساتھ بات ہو پھر میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کے الفاظ جب لکھ کر بھیجے نا، ان اللہ یغفر، کہ اللہ کی ذات سارے گناہ معاف کر دے گی، تو وہ اسلام لاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے اللہ کی ذات جب معاف کرنے پہ آتی ہے پھر گناہ نہیں معاف کرتی، صرف گناہ نہیں معاف کرتی۔ قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، بعض بندوں کے اللہ گناہ سے معاف کرتا ہے کہ وہ جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور محشر کے میدان میں یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ قیامت کے دن روز محشر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہیں وہ ایک بندے سے کہیں گے کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا، گناہ نہیں کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے اچھا میں نے تجھے بخش دیا، جنت بھی دے دی، اب اپنے گناہ کا اظہار کر، اس کے اوپر میں تجھے جو درجات ہیں جنت کے میں وہ دوں گا، اپنے گناہوں کا اظہار کر، بتا کہ میں نے کون کون سا گناہ کیا۔ وہ بندہ وہ گناہ بتائے گا جو اس نے نہیں بھی کیے ہوں گے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اللہ کی رحمت اس حد تک ہے کہ وہ پھر بندہ بتائے گا میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ مقصد یہ ہے اللہ اس سے راضی ہو چکے ہوں گے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا سالی ہوگی، بارش نہیں برس رہی، تو ساری امت آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ساری قوم کو لے کے آئے میدان میں، اور اللہ کے ساتھ آ کے باہر قوم جو ہے نا ساری کی ساری قوم آ کر اجتماعی نماز استسقاء پڑھے، یعنی باہر آ کے وہ دعا کرے بارش برسے گی۔ یہ سب کو لے کے میدان میں آتے ہیں تو بارش، نماز پڑھی، بارش نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام یا اللہ بارش کیوں نہیں؟ کہا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو اتنا گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ بندہ باہر آئے جب بارش ہو جائے گی۔ وہ جو بندہ ہے اس نے اندر ہی اندر ندامت کے آنسو بہائے، اظہار بھی نہیں کیا یا اللہ میرا پردہ ہے، میرا پردہ ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہر چیز آ جائے گی، تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اچھا جیسے ہی اس نے یہ نیت کی آسمان سے بارش برسی، جب بارش برسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بندہ کوئی نگرانی، بارش شروع ہو گئی تو یہ کیسے ہوا؟ فرمایا میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ کوئی ایک بلشت آتا ہے میں ہاتھ آتا ہوں، کوئی میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے میں مجلس میں کرتا ہوں، فرشتوں کے مجلس میں۔ اچھا بڑی عجیب بات ہوئی تیبی صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بتا دے وہ بندہ کون ہے، مجھے بتا دے وہ بندہ کون ہے۔ تو اللہ نے کہا جب وہ میرا مبغوض بندہ تھا اس وقت میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، اب تو محبوب بن چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلے میرے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو گناہگار مت سمجھیں۔ اچھا علامہ صاحب کتنی پیاری ماشاءاللہ آپ نے رحمت کی باتیں سنا رہے ہیں، اور رحمت کی باتیں سن کر قوت ملتی ہے، تقویت میں ایمان کو ملتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک علماء کا وہ بھی طبقہ ہے جو صرف ڈرا کی رکھتا ہے، ڈرنا اور رحمت یہی ایمان کا نام ہے نا۔ لیکن کئی علماء رمضان کو آ جائے مسجد میں، سامنے پہلی صف میں بیٹھ جائے، وہ اس کو پھر ڈر کے واقعات سنانے کو ڈر کے مسجد سے چلا جائے، تو ایسے بھی معاملات ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اللہ کی
اللہ کا غضب جی جی اور اللہ کی رحمت. جی. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز کے اوپر میری رحمت آ سبحان گئی. اللہ, واہ. فرمایا میرے بندے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, یا تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے, آ تو صحیح, آ تو صحیح میری طرف, آ تو صحیح. وہ صنم خانے میں یا سنم پکارنے والا 70 سال سے غلطی سے کہتا ہے یا سمد, اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آواز آئی یا عبدی, اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ آواز آئی. فرشتوں نے کہا یا اللہ, وہ 70 سال سے بت کو پکار رہا ہے, وہ تو غلطی سے یا سنم کہتے کہتے یا سمد کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے کہا 70 سال سے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں, یہ میرا محبوب بندہ ہے, میں سنا کر چکا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیج رہے ہیں, اور ساری باتیں ہو گئیں, اور آخر میں کہا بیٹے ایک بات کا خیال کرنا, بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا, خوشخبریاں لوگوں کو دینا, لوگوں کو متنفر نہ کرنا دین سے, آسانیاں پیدا کرنا, لوگوں کو تنگیوں میں نہ کرنا. سبحان اللہ. یہ مت کہو یوں نماز نہیں ہوتی, یوں اللہ کے بندو مسجد میں تو کسی کو آنے دو, کوئی آئے تو صحیح, کسی انداز میں وہ نماز پڑھے, آئے تو صحیح, اللہ سے تعلق بنے تو صحیح. خدا را, اور میں یہ کہتا ہوں گناہ سے نفرت کرے, گناہگار سے نہ کرے. گناہگار, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں سے نفرت نہیں کی. آپ حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیں. اچھا ایک سوال جو ہے, اب ہم نے اتنی باتیں کی پورے رمضان میں, لوگوں کو گائیڈ بھی کیا, لوگوں کو سمجھایا بھی, اور خود بھی کوشش کی ہم جان سکیں, تو علامہ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, ہے تلخ لیکن ہے سچ, کہ میڈیا ہاؤسز کا رویہ, یکم رمضان آتا ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جاتا ہے. آج اگر ممکنہ چاند رات ہوئی تو اگلے ہی دن نہیں بلکہ چاند رات کا اناؤنس ہوتے ہی ہمارے میڈیا آفسز کا رویہ مغربی ہو جاتا ہے. وہ رمضان کی بہاریں چلی جاتی ہیں اور رحمان کی بہاریں جا کر شیطان کی جو ہے نا وہ معاملات میں آ جاتے ہیں. ہمیں بھی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, اور وہ علماء اکرام جو آتے ہیں رمضان میں ہمارے پاس واضح نصیحت کرتے ہیں, انہیں بھی کیسے پلیٹ فارم چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ مستقل سلسلہ چلتا رہے, اور میڈیا ہاؤسز کو اپنا کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے, بہت اہم سوال ہے. اور شاید کسی ٹرانسمیشن کے اندر ذکر بھی نہ ہوا ہو کہ ریٹنگ کے لیے, ایک اور سوال صاحب, کہ ریٹنگ کے لیے رمضان میں جو ہم مختلف لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ صرف عارضی طور پر جو ہے اس کو ایز اے پروگرام لے کے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے, کیونکہ دین جو ہے اس کے ساتھ تو کسی قسم کا میں کہتا ہوں کہ مذاق ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ اس والے سے رہنمائی فرمائیں. بھائی دیکھیں, 2 قسم کی ریٹنگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کراچی پروگرام ہوا اور لاہور میں ریٹنگ شروع ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ لاہور میں پروگرام ہوا ہے, میں یہاں کر رہا ہوں, اور میرے کاندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے میری ریٹنگ کر رہے ہیں. صحیح. تو مجھے اس ریٹنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو ریٹنگ ہے مجھے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر میڈیا کو یہ والی ریٹنگ سمجھ آ جائے گی تو میرا خیال یہ چیز بہتر ہو جائے گی. مطلب یہ بات ہر کسی کے لیے. دوسری بات یہ ہے, میں جو اہم بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہر دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. جی جی. تو ان تقاضوں کے مطابق چلنے کا نام دین ہے. دین جو ہے نا, دین, اس کا آسان مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ وقت کے تقاضے کو, ضرورت کو سمجھ کر اس کو پہلے سمجھنا, پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کے بتائے ہوئے, یعنی جو حضور کا طریق ہے اتباع اور اطاعت اور اتباع, اس کے مطابق کرنا, یہ دین ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے, میڈیا جو ہے ہمارا, اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ صرف رمضان میں نہیں, وہ پورا سال کرے. اور آج تو ترکی کے جو ڈرامے ہیں, ارطغرل اور دیگر ڈرامے, انہوں نے بتا دیا کہ ریٹنگ صرف اور صرف ناچ گانوں سے نہیں ہو سکتی, ریٹنگ ویسے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ تاریخ اسلام دکھائیں گے, اور جہاں تک ان کی ریٹنگ جا رہی ہے, آپ دیکھیں, آپ پوچھیں جو میڈیا ہے, ڈرامے فلمیں چلاتے ہیں, ہم سے پوچھیں کہ ان کی ریٹنگ پیچھے رہ گئی ہے اور ترکی کی ریٹنگ آگے چلی گئی. ایک اور سوال, آپ ہمارے ساتھ پورے رمضان رہے, گائے بغیر آتے رہے, آپ کو رمضان کے اس پروگرام میں لاہور رنگ کی اسکرین سے رمضان رنگ میں آ کر کیسا لگا, اور یہ یہاں سے آپ نے کیا منفرد دیکھا یہاں پر؟ ایمانداری سے یہ بھی بتائے گا, کیونکہ آپ کہہ رہے نا ہمارے یہاں پہ بھی ریٹنگ کے فرشتے بیٹھے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں لاہور رنگ کا مشکور بھی ہوں کہ جس طرح کی باتیں ہم نے کی ہیں, بہت بریک کے
بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری نشریات کا جو کچھ حصہ رہ گیا ہے اس کو آگے بڑھانے سے پہلے اسپانسرز کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. ہماری اس نشریات کو آگے بڑھانے کے لیے زمزم مال، گولڈن سینڈ اپارٹمنٹ، نثار شرسیتکا، میکس فیئر کریم اور ملت انسیکٹ کلر کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے. اسپانسرز ہیں اور ساتھ ہم بات کریں آن لائن شاپنگ کی. گھر بیٹھ کر آپ اللہ اللہ بھی کرتے رہیں اور اگر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلو سٹون کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں. 40% ڈسکاؤنٹ آپ کو لاہور رنگ کی جو ہے گفٹ واچر کے اوپر مل سکتا ہے. آپ وہاں پہ سیریل نمبر انٹر کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. یہ واچر ایک بار استعمال ہوگا. یہ بلو سٹون کلاتھنگ کا یہ واچر ہے، آپ تک یہ پہنچ جائے گا. آپ لاہور رنگ کے آفس سے لے سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کر آپ بہترین جو ہے اپنے کپڑوں کا انتخاب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں یہ نہ جائے کہ آپ نے شاپنگ نہیں کی. آج کا موضوع ہمارا ہے کہ خود احتسابی کرنی ہے. للت الجائزہ آج ہمارا موضوع ہے. ہم لوگوں کا احتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، ہم نے کیا کیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ علماء اکرام نے ایسا کر دیا. دین کو ہم نے کیا دیا ہے، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے. رمضان آیا، ہم نے رمضان سے کیا سیکھا. رمضان ہے یہ ریٹنگ کا جہان ہے، لیکن در حقیقت یہ رمضان میں سکھانے آتا ہے. یہ ایک ورک شاپ ہے. یہ مسلمان کو سکھاتا ہے کہ میاں اللہ سے تعلق مضبوط کر لو. زمانے والے جو مرضی کہتے رہے. اور ایک اور بات ہدیہ کر دوں، ہم گفتگو کلام کی طرف پھر بڑھتے ہیں اس کی طرف، کہ زمانہ سارا آپ کے ساتھ ہو جائے لیکن اگر اللہ کی ذات ساتھ نہیں ہے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. اور سارا زمانہ آپ کا مخالف ہو جائے، دشمن ہو جائے، اس کی ذات اگر آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. بے شک. اس یقین سے جئیں، اس شان سے جئیں کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا نائب ہوں. جب یہ سوچ کر جئیں گے تو میرا ایمان ہے کہ کوئی گناہ آپ کر ہی نہیں سکیں گے. صحیح. میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو بڑھائیں اور توبہ کا ذکر کر رہے ہیں، استغفار کی بات ہو رہی ہے. عاصم علی ہمارے ساتھ ہیں. اسی استغفار کو، گفتگو کی جو ہم شکل ہے، اس کو ہم اشعار کی صورت میں سنتے ہیں. بسم اللہ. یا رب تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے. ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری قدرت کا پتا دیتا ہے. مولا سایاں مولا سایاں میرے مولا سایاں مولا سایاں مولا سایاں مولا سایاں مولا سایاں مولا سایاں. کرم تیرے کی بھیک لینے آئے ہیں تیرے دربار مولا. کرم تیرے کی بھیک لینے آئے ہیں تیرے دربار مولا. معاف کر دے خطائیں ہماری، معاف کر دے خطائیں ہماری، ہم تیرے گناہگار مولا. کرم تیرے کی بھیک لینے اور تجھے ہر خبر میں ہوں بے خبر. کر دے کرم کی تو ایک نظر، تجھے ہر خبر میں ہوں بے خبر، تجھے ہر خبر میں ہوں بے خبر. کر دے کرم کی تو ایک نظر، تیرا نور ہے نور سحر. معاف کر دے
خطائیں ہماری ہم تیرے گناہگار مولا کرم تیرے کی بھیک لینے اور تو ہی رب العالمین ہے مولا تو ہی رب العالمین ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تو ہی رب العالمین ہے تو ہی رب العالمین ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تو بڑا غفور و رحیم ہے معاف کر دے خطائیں ہماری ہم تیرے گناہگار مولا کرم تیرے کی بھیک لینے دے صدقہ شاہ کونین کا مولا سایہ میرے دے صدقہ شاہ کونین کا دے صدقہ حسن و حسین کا صدقہ بطول کے چین کا معاف کر دے خطائیں ہماری ہم تیرے گناہگار مولا کرم تیرے کے بھیک لینے آئے ہیں تیرے دربار مولا مولا سایاں میرے مولا مولا ماشاءاللہ ذات قدیم صاحب ہر فخر و ناز ہے ستار ہے صمد ہے وہی بے نیاز ہے رہتا ہے مہربان دو عالم پہ ہر گھڑی میرا خدا کریم ہے بندہ نواز ہے رب سے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے وہ ذات عطا کرتی ہے بندے کو اور اہل بیت پاک کا ذکر ہوا اماں جی زہرا پاک سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا آپ کے بچوں کا ذکر ہوا ایک کیفیت سے طاری ہے میں چاہتا ہوں اسی کیفیت کو ہم سرور حاصل کریں اور ہم آج میرا دل چاہتا ہے کہ منقبت پیش کرتے ہیں پھر گفتگو کی جانب آئیں گے مدثر کاظمی صاحب میں چاہتا ہوں اسی اہل بیت پاک کا ذکر جو ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کیجئے جی آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر اور جانے بطول کے سوا کوئی بنا کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر
اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے، ایک سے بڑھ کر کے دیا سب نے جواب ریت پر، اور ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ ماشاءاللہ مدثر کاظمی صاحب خوبصورت آل پاک کا ذکر کر رہے تھے، اور یہاں پر ایک بہت ضمن بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ فطرانہ دیں، جب آپ عید کی خوشیوں میں جب آپ فطرانہ دیں گے، کیونکہ سادات کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ فطرانہ دے سکتے ہیں، لیکن تحفہ دے سکتے ہیں۔ حضور کی آل کے شہزادوں کو تحفہ آپ دے سکتے ہیں، اور جو آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں جو سادات ہیں اپنا معمول بنا لیجئے، ان کو تحفہ دیتے رہا کریں۔ اور اس سے پہلے بہت ضروری بات اسکرین سے میں کرنا چاہوں گا، اے کاش کہ کسی ایک بندے نے اس پہ عمل کر لیا
تو میرا یہ پیغام دینا، یہ پوری نشریات میری خدا کی قسم جو ہم نے پورے ماہ کی ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضور کی آل کے شہزادے جو سیدزادے ہوتے ہیں، جن کا نسب حضور سے ملتا ہے، جن کا خون رسول ہے، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے میں سید ہوں، مت تحقیق میں جائیں، یہ سید ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، سرکار کا معاملہ ہے، آپ اس کی عزت کیجئے اور تحفہ دیجئے سادات اکرام کو۔ اگر ظاہری طور پر کوئی مال کی کمی ہے تو آپ تحفہ دے دیجئے ان کو، اس لیے کہ مکین گنبد خضرا راضی ہوں گے، میرے وہ آقا راضی ہوں گے جو لحد میں تشریف ظاہری طور پر لے کے جا رہے تو ہونٹ ہل رہے ہیں۔ صحابہ نے کان لگا کر سنا، ایک صحابی تو رب حبلی امتی کی صدا آتی ہے۔ حضور دنیا میں آئے ہیں تو آپ جو دنیا میں آئے تب بھی ہونٹ ہل رہے ہیں، کان لگا رب حبلی امتی کی صدا آتی ہے۔ سرکار راتوں کو قیام کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ابھی اتنی دیر تک قیام نہ کیا کریں، کس کے لیے ہے سب قیام؟ امت بخشوانے کے لیے، میری امت۔ تو امت پہ یہ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ آل سے محبت کریں اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں اور صحابہ سے بھی محبت کریں۔ صرف ایک ہی طرف نہیں جانا، ہم نے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے، اہل بیت اطہار پر بھی جان چھڑکنا اور قرآن سے بھی محبت کرنی ہے، اور ہماری اس نشریات کا مقصد بھی یہی ہے۔ اچھا، اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب کم ہے، تو جاتے جاتے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم نے فطرانہ کے حوالے سے بات کیا ہے، ہم نے اخلاقیات کے حوالے سے بات کیا ہے۔ علامہ صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، عید کا دن اب آ رہا ہے، کل ہو یا پرسوں ہو، عید والے دن کی کیا کوئی عبادات ہیں؟ کیونکہ وہ تو خوشی کا دن ہے، تہوار ہے، لیکن کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ عید کے دن بھی اگر مختصر یہ عبادت کی جائے تو اس کا بہت درجہ ہے، یہ اس حوالے سے ذرا مختصراً بتا دیجیے گا۔ دیکھیں جی، عید والے دن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی خوشیوں میں اپنے عزیز و اقارب کو آپ ساتھ شریک کریں، اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ خوشی میں اپنے عزیز و اقارب کو شریک کریں۔ اس کے ساتھ میں ایک مزید چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی غیر مسلم ہیں، ان کو بھی آپ ساتھ شریک کیجئے۔ قرآن کریم کی سورہ ممتحنہ جو ہے اس کے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے اور عملی طور پر وہ اسلام کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کر رہے، غیر مسلم ذمہ کافر ہیں جو آپ کے عزیز و اقارب میں رہتے ہیں، آپ کے محلے میں پڑوس میں رہتے ہیں، تو آپ عید والے دن جو ہیں جب آپ عید والے دن گھر میں کوئی اچھا کھانا بنائیں تو آپ ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کیجئے۔ عید الفطر ہو تب یا عید الاضحیٰ ہو تب قربانی کا گوشت آپ بنائیں تو اپنے کھانے میں اپنے عزیز و اقارب کو بھی ساتھ پیغام دیا۔ علامہ قاسم رسول، ایک آپ جملے میں پیغام دینا چاہیں ہمارے آج کے یعنی کہ موضوع کے حوالے سے اور نوجوانوں کو؟ جی بالکل، میں صرف ایک ہی میسیج ڈیلیور کرنا چاہوں گا کہ نا امید نہ ہوں، خصوصاً ینگسٹرز۔ ہماری کچھ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جوانی کے نشے میں ہم کچھ ایسے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہم نا امید سے ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی، مائی مرسی اوور کمز مائی اینگر، فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر دیکھتے ہیں رب ناراض ہے تو اس کی بارگاہ میں التجا کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات۔ اچھا، اس میں چھوٹی سی ایک بات مزید، وہ بڑی اہم بات ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی اجوا کی، میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی بات ہو رہی تھی اجوا کی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں شفا ہے، یہ مطلقاً آپ نے فرما دیا۔ تو جو اس وقت کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے، اگر ان مریضوں کو بھی اگر آپ اجوا کھلائیں گے، کیونکہ حضور مطلقاً فرما چکے ہیں اس میں شفا ہے، تو ان کے لیے بھی اس میں شفا ہے۔ جی ایم ٹریڈر سے آپ یہ حاجی طارق اقبال صاحب کے جی ایم ٹریڈرز مدینہ سوغات مدینہ سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور آخری میں ناظرین کرام، اگر کل عید ہوتی ہے تو آپ سے مقصد آج لے رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ ہم نے پورے ماہ ٹرانسمیشن کی ہے، بشرطِ جو ہے نا تقاضا بشریت جو ہے، کوئی غلطی، کوئی ایسا جملہ جو آپ پر گرا گزرا ہو، آپ کو برا لگا ہو اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے بھی کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، مسائشہ کہ میری کوئی بات گرا گزری اس کی معذرت چاہتے ہیں، اور کوشش ہم نے اپنے اسکرین سے یہ کی کہ آپ تک محبت کا پیغام جائے، آپ تک جو ہے نا پیار کا پیغام جائے، آپ تک جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ ہم یہاں پر آپ کو انعامات موٹر سائیکل بھی دے سکتے تھے، آپ کو موبائل فونز بھی، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے، یہ عام دن ہے، عام دنوں میں یہ کر لیجئے، لیکن رمضان میں خالصتاً
علم کے انعامات دیجئے جو قبر کی رات تک آپ کے ساتھ جائیں گے، نہ ان کا خراب ہونے کا ڈر ہے نہ چوری ہونے کا ڈر ہے. اس لیے ہم نے اس نشریات کو سجایا اور یہاں پر آپ سے علم کی باتیں کی، ہم نے بھی سیکھا، آپ نے بھی سیکھا. اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر بھی ہو. انشاءاللہ پھر کسی نیز پہ ملاقات ہوگی، اور اگر کل پھر سے روزہ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. یار زندہ ثبوت باقی. اللہ نگہبان.